بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہماری ویڈیو کے مضمون ہے وہ 3-4 ہیں۔ سب سے پہلے تو اسلامک سال کیسے شروع ہوا، اسلامک سال کون سے مہینے سے، اور یہ مہینہ کس نے تجویز کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خالق الہی سے جا ملے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بنے، یہ ہم آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، اور آج ذی الحج کی 28 تاریخ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بڑے کافروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کے بیٹے، حضرت ایک عمر اور دوسرا ابو جہل، یہ دونوں بڑے کافر۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا دن ہے، مکہ کی گلیوں میں کعبہ کے پاس کھڑے ہیں، اللہ کے گھر کے پاس، تو عثمان طلحہ کا بیٹا، وہ حضرت عثمان غنی نہیں، عثمان طلحہ کا بیٹا، مکہ کے جو دروازے ہیں وہ لگا رہا ہے، ہلکی سی سردی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس سے کہا کہ مجھے اندر جانے دو، دروازہ کھلا رہنے دو، وہ نہیں مانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ تالے کے بیچ میں چابی لگا دو، اور وہ تالا میں صبح کو سب سے پہلے آن کے کھول دوں گا۔ وہ اس پر بھی نہیں مانا، تو وہ اس پر ہنس کے بعد کہنے لگا کہ پاس کوئی بٹھاتا نہیں، وہ اس پر بھی نہیں مانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، ایک دن ایسا آئے گا کہ تیری جگہ پہ میں ہوں گا اور میری جگہ پہ تو ہوگا۔ تو وہ عثمان جو ہے وہ ہنسنے لگا کہ پاس کوئی بٹھاتا نہیں، اور خواب دیکھ رہے ہیں مکہ کے خانہ کعبہ کے متولی بننے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رنج آیا، جس کی خاطر یہ گھر بنایا گیا اس کو یہ بات سنائی جا رہی ہے۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو کر دعا کی، یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، عمر ابو جہل کا نام ہے۔ تو یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول۔ ادھر ہی اسی رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل سارے کافروں کو بلا کر، بڑے بڑوں کو، ایک کابینہ، ایک مجلس اس نے بلائی ہوئی تھی، اور جس میں اس نے اعلان کیا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے گا اس کو میں 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ وہاں پر حضرت عمر بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ پکا دے گا یا جھوٹ بول رہا ہے، ایسے ہوا میں چھوڑ دیں۔ اس نے کہا کہ پکا دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو جھوٹ بھی بہت بولتا ہے، مجھے اپنا ضامن دے۔ وہاں پر مغیرہ بیٹھے تھے، حضرت خالد بن ولید کے بابا، تو انہوں نے کہا کہ مغیرہ کی گواہی لے لے۔ حضرت عمر نے پوچھا، ہاں بھائی چاچا مغیرہ، آپ اس کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں اس کی ضامنی دیتا ہوں، یہ بندہ تمہیں 100 اونٹ دے دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنی تلوار لی، زہر میں بھگوئی اور چل دیے۔ راستے میں سعید ملے، انہوں نے پوچھا کہ کہاں کو جا رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ہمارے رسول کو قتل کرنے جا رہا ہے اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جا کے دیکھ تیری بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، وہ بہن کے گھر گئے، دیکھا تو بہن کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹایا، بہن آئی باہر، وہ اپنی بہن کے خاوند کو مارنے لگے، اتنا مارا کہ وہ زمین پر گر گئے۔ ان کی بہن آگے آئی چھڑانے کے لیے، تو اپنی بہن کو بھی مارا، تو ان کے منہ سے خون آنے لگا۔ بہن کے منہ سے جب خون دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ تو بعد میں پوچھا اپنی بہن سے کہ تم کیا پڑھ رہی ہو، اس وجہ سے اتنی مار کھا رہی ہو؟ دکھاؤ تو صحیح مجھے۔ صحیفہ باہر رہ گیا تھا، وہ ٹکڑا کاغذ کا باہر رہ گیا تھا جس پہ وہ پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر اس کو اٹھانے لگے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ یہ ٹکڑا پاک ہے اور تو ناپاک ہے کافر ہونے کی وجہ سے، پہلے تجھے پاک ہونا پڑے گا پھر تو اس کو ہاتھ لگا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا بتا کہ پاک کیسے ہونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے ان کو نہلایا، اپنے خاوند کے کپڑے دیے، ان کو پاک کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے گئے۔ وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کو کہ آپ میں سے کوئی بھی اس کو کچھ نہیں کہے گا، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی خاطرداری دکھائیں گے، اور اگر یہ کوئی ایسی حرکت کرے گا تو پھر اس کا سر بھی تن سے جدا کریں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دروازے پر کھڑے آ کر عمر کا گریبان پکڑا اور اس سے پکڑا۔ شاعر نے اس کا اس زبان میں ترجمہ کیا ہے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیجیے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، اپنے پاس بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہوا، صحابہ کرام نماز کی تیاری کرنے کے لیے مصروف ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے وہ ادھر ادھر جانے لگے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ ان کو میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی تو بہت ہے لیکن نماز پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری برادری والے ہمیں پڑھنے نہیں دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے اسلام لانے سے چپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں اور روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا اوپر کا جو نواب آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے۔ جا کر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آواز دی کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، جس نے اپنی بیویوں کو رنڈما کروانا ہے، وہ آج آ جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکے۔ انہوں نے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے۔ باہر آئے تو ابو جہل کھڑا تھا، اس نے پوچھا کہ عمر تجھ پر بھی محمد کا جادو چل گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جادو نہیں، یہ حق ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے بعد کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر خلیفہ دوم بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے دور میں 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کی، اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں مسجد رسول پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک کافر جس کا نام ہے ابو لولو فیروز مجوسی، اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر مارا۔ وہ تاریخ تھی 27 ذی الحج کی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافی خون بہا، زخمی ہوئے، اور اسی خنجر کے لگنے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محرم الحرام کو، محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے خالق الہی سے مل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے قصے بہت مشہور ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ ایک مرتبہ مکہ کی زمین میں زلزلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر اٹھایا اور کھینچ کے زمین پہ مارا کہ تو کیوں ہل رہی ہے؟ کیا آج تک عمر نے تیرے اوپر ناانصافی کی ہے؟ اگر ناانصافی نہیں کی تو پھر ہلنا بند کر دے۔ 3-4 بندے کسی سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک بندے کے پاس ان کو ٹھہر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو یار، ہم مسافر ہیں۔ اس نے بٹھایا، وہ اس کے پاس بکریاں تھیں، اس نے لوگ رکھے ہوئے تھے بکریاں چرانے کے لیے، تو وہ روز ان کے لیے ایک بکری ایک کھانے کے لیے، یعنی 3 بکریاں ذبح کرتا تھا اور ان کو کھلاتا تھا۔ دوسرے دن اس کے غلام نے آ کے کہا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا، وہ رونے لگا ان کی چینخ۔ وہ کہنے لگا کہ یار تم ہمیں روزانہ 3 بکریاں کھلاتے ہو، خود ایک بکری بھیڑیا نے کھائی، تو اتنے رونے لگ گئے ہو کہ مثال ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھیڑیا بکری کھا گیا، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کی کوئی مجھے مصیبت اور پریشانی نہیں ہے، لیکن آج زمین پہ ناانصافی ہوئی ہے، اس کا مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محرم الحرام کو جا کے خالق الہی سے ملے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اسلامک مہینہ جو اسلامک سال ہے وہ محرم الحرام سے شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری بھی کوئی نسبت ہونی چاہیے، تو انہوں نے سال شروع کیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال شروع کیا وہ ربیع الاول ہجرت کے مہینے کے بعد جو سال تھا وہ شروع کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارا سال تو درمیان سے شروع ہو رہا ہے کہ 2 مہینے پہلے ہی جا کے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامک مہینہ محرم الحرام کو شروع کیا۔ اور محرم الحرام ایسا مہینہ ہے جس کے تقریباً پورے مہینے میں بہت بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کی شہادتیں ہیں، وفات ہیں، اور کئی سارے مسلمانوں کو 9-10 محرم کا ہی صرف پتہ ہے، اور جو پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق الہی سے جا ملے، اس کا کئی سارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اور صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ اصحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اگر تم میں ان میں سے ایک کی بھی اطاعت کرو گے، ایک سے بھی محبت رکھو گے تو تم جنت میں داخل ہوگے، اور اگر بھائی ایک سے بھی نفرت کرو گے تو جہنم مقدر ہوگی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ ان کو کوئی ثواب کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ثواب کی یا ہم کوئی ان کو پڑھ کر توفتاً ہدیتاً پیش کریں، اس کی ہمیں ضرورت ہے، اس کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جیسا کہ ہم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی قدم وغیرہ اگر دلاتے ہیں، کوئی چیز مانتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کہ یا اللہ یہ ان کی روح کو توفتاً ہدیتاً اس کا سارے ثواب پیش کرتا ہوں، یہ ان کی روح کو اس کا یہ سارے ثواب عطا فرما۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن کر ابھی بھی بڑے بڑے کافر دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خود مانگا تھا، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دین کو سربلندی ملے، تیرا دین بلند ہو، تو مجھے عمر دے دے یا ابو جہل دے دے۔ ابو جہل نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے تھے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بھی بڑی بے دردی سے اور بڑی بے حیائی سے ابو جہل نے کیا تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا ہوگا، اور اسلامک سال کیسے شروع ہوا اور اس کا مہینہ پہلا محرم الحرام ہوگا، یہ کس نے تعین کیا، اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو آج ہمارے ملکوں میں فوج کا اور پولیس کا نظام چل رہا ہے، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آیا ہوگا، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہم کچھ ثواب توفتاً ہدیتاً پیش کریں، تاکہ کل کو قیامت کے دن ہم بھی صحابہ سے محبت کرنے والوں میں شمار ہو سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔